جہاں ہم اپنی کمیونٹی کو صبر و تحمل کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہاں ایڈمنسٹریشن سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو کم از کم ایسا کرو کہ جب آپ مسلم کمیونٹی جہاں انوالو ہوتی ہے فوراً پی ایس اے لگتا ہے، گنڈا گردی ہے، ڈرگ کا پی ایس اے لگا رہے ہیں. اس جیسی اس سے بڑی پرووکیشن والا اسٹیٹمنٹ کوئی نہ آیا ہے ابھی. فیوچر میں اگر یہ ہوگا تو کہیں ایسا اسٹیٹمنٹ یہ دوبارہ نہ دے دیں. پی ایس اے کے کم اس کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. کم از کم دیکھو پی ایس اے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، یہ ٹرینکویلٹی اور مینٹیننس آف کمیونل ہارمنی کے لیے ایک ایکٹ میں رکھا گیا ہے. میں خود ہائی کورٹ سے رہا ہوں. تو اگر آپ نے مینٹیننس آف پبلک پیس کے لیے پی ایس اے لگاتے ہیں تو ان پر بھی لگائیں نا. آپ دیکھ رہے ہیں عوامی لہر نیوز اور میں ہوں شاہنواز. آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم یونائٹڈ فورم کے چیئرمین ظہور شیخ جی اور جنرل سیکریٹری دین محمد جی اور قاری صاحب طارق جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے ہم سر سے بات کرتے ہیں. سر سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں. بہت شکریہ جی. سر کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو جو ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں اس طرح کے سلوگنس لگائے جا رہے ہیں جس سے آپسی بھائی چارہ جو ہے دو کمیونٹی کے بیچ کا وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے اور یہ پہلی بار ایسا واقعہ جو ہے وہ جموں میں ہو رہا ہے. اس سے پہلے ایسے واقعات نہیں ہوتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کھندکیں ہوتی رہتی ہیں. کوئی کسی نے گالی نکال دی، کسی نے کچھ کر لیا تو گالیاں، یا کسی نے کچھ بول لیا تو وہ ہے، یا کچھ چھوٹے موٹے وہ ہوتے تھے. لیکن جموں کے لوگوں نے مطلب کہ ہمیشہ وہ اپنا ایک بہت سوجھ بوجھ کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں. اور چھوٹی سی ایک بات ہو گئی، دونوں کمیونٹی تینوں کمیونٹی بیٹھی اور بات کو ختم کر دیا جاتا تھا. اس کے بعد حالات جموں میں آپ نے دیکھا کبھی نہیں ہوئے. 30 سال آج ہو گئے ہیں، 32 سال ہو گئے ہماری اسٹیٹ ٹرمائل میں رہی. کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ڈوڈا ڈسٹرکٹ آپ نے دیکھا انوالو رہا، پونچھ دیکھیے سر کہیں پہ بھی حالات جو تھے وہ اس طرح سامنے نہیں رہے کہ جموں میں. آج بھی ہم لوگ راتوں کو نکلتے ہیں، رات کو بچے نکل جاتے ہیں، 11 بجے نکل جاتے ہیں، 12 بجے آ کے گھر آتے ہیں. تو ایسے حالات جموں میں نہیں کبھی ہوئے کہ جب ملٹنسی بھی اپنے پیک پہ تھی تو اس طرح کے ورڈ کبھی استعمال نہیں کیے گئے. لیکن کچھ دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے باہر کی اسٹیٹس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو جس طرح سے ابھی کسی مسجدوں میں کے باہر کھڑے ہو کے یہ سلوگن لگایا گئے تھے کہ جی کہ ملا کاٹے جائیں گے تو رام رام کو چلائیں گے. تو بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید اپنے مذہب کو بھی نہیں پڑھا ہوا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے رام جی کو اگر پیغمبر مانتے ہیں، اگر وہ بھگوان مانتے ہیں تو بھگوان کا نام لوگوں کو کاٹنے کے لیے استعمال تو کیا جاتا ہے. ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ اگر اتنی بڑی شخصیت، اتنی بلند مقام بھگوان ہے، اس کے نام لے کے اگر ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ لوگ کوئی ان پڑھ طبقہ یا کوئی اس طرح کا طبقہ ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے دھرم اور روز کا. ان کا کام یہ ہے کہ سوسائٹی میں فساد کیسے پھیلایا جائے، سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیسے کیا جائے، اور سوسائٹی کے اندر نفرت کیسے پھیلائی جائے. یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے. اور خاص کر اس میں تو ہم یہ کھل کے کہیں گے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم نے جب بھی دیکھا بجرنگ دل کے جو بھی پروگرام ہم نے دیکھے، جہاں بھی ان کا پروٹیسٹ دیکھا تو وہ پروٹیسٹ بے وجہ پروٹیسٹ ہم نے دیکھے. کسی کنٹری میں اگر کچھ ہوا ہے کوئی نہیں بول رہا ہے، 10 لوگ آ جاتے ہیں ترشول نکال کے دکھا. بھائی کس کو دکھا رہے ہیں آپ یہ ترشول؟ ایڈمنسٹریشن کو یا لوگوں کو ڈرانے کا کام کر رہے ہیں آپ؟ پروٹیسٹ کیجئے پروٹیسٹ کے طریقے سے، جو جمہوری طریقہ ہمیں دیا گیا، پورا من رہیے، آزاد ہے، اس میں رہیے، اپنی بات کہیے، میمورنڈم کے تھرو کیجئے، دوسرے طریقے سے آپ جس طرح سے ایک سیولائز سوسائٹی کرتی ہے. لیکن ان کا کبھی بھی آپ ان کا پروٹیسٹ جو ہے وہ کبھی سیولائزڈ نہیں ہوتا، کبھی اس پہ وہ. اور بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ وہ جو سرکار ہے وہ خاموشی سے تماشا بن کے دیکھتی رہتی ہے کہ اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی کہ بھئی کہیں پہ نازیب استعمال کرتے ہیں. لیکن اس بار جو ہے وہ انہوں نے حد جو ایک لائن ہوتی ہے وہ کراس کر دی. 15 اگست کا دن، جس دن ہم آزادی کے نعرے لگا رہے تھے، ہم جھنڈے لہرا رہے تھے، اس وقت ہم لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، اس کے لیے
خوشی کے لیے کہ آج کے دن ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے اپنی قربانیاں دے کے ہمیں آزاد کیا، اور آج اگر ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، ہم آزادی سے بول رہے ہیں، اب میڈیا والے آزادی سے جا کے کسی کا انٹرویو کر رہے ہیں، مطلب کہ ہر طرح کی آزادی ہے لوگوں کو، جو ابھی مرضی ہے وہ اپنا کرے، جس کا دل کرتا ہے وہ جو مرضی پہنے، جس کا دل کرتا ہے جہاں مرضی کھائے، تو اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ آزادی ہمیں ملی۔ اور اس آزادی والے دن جس وقت ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ہم گانے گا رہے ہیں اور پروگرامز کر رہے ہیں، کلچر پروگرام ہو رہے ہیں، اس وقت ایک ترنگا یاترا نکلتی ہے۔ اب ترنگا یاترا کی وہ احترام ہمارے دل میں ہے کہ یار یہ ترنگا یاترا ہے، جی لیکن ترنگا یاترا کے بیچ میں کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ جی ملا کاٹے جائیں گے، تو آپ بتائیے کہ ہمارے جو نیشنل فلیگ ہے اس کی رسپیکٹ کہاں رہی؟ اس کے سائے کے نیچے آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس کی رسپیکٹ کہاں رہی؟ تو یہ ڈیڈ انہوں نے ہمارے ایک تو ترنگے کی وہ جو ہے وہ توہین کی، جی دوسرا انہوں نے ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے کہا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ سیدھی بات کہی جا رہی ہے کہ کاٹے جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم کاٹیں گے۔ جی تب آدمی تبھی بولتا ہے جب یہ پلان کیا جاتا ہے کہ ہم یہ کاٹیں گے۔ تو یہ بات جس وقت یہ ویڈیو سرکولیٹ ہوا تو افسوس کی بات ہے کہ یہ 15 تاریخ کو یہ ویڈیو جو تھا وہ لیک ہو چکا تھا، لیکن اس کو دبا کے رکھا کہ جموں کا امن جو ہے وہ تباہ نہ ہو کسی کے لیے۔ لیکن جس وقت کل یہ سرکولیٹ ہو گیا اور اس کے بعد جب سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو پریشر جو تھا وہ ماؤنٹ ہونا شروع ہو گیا ہر اس لیڈر کے اوپر، مسلمانوں کے ہر لیڈر پہ۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہر مسلمان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے اپنے انڈیویجول لیول پہ اپنی طرف سے ہر کسی نے جو ہے اس کی مذمت کی اور انہیں اپنا خیالات ہیں وہ لوگوں کے سامنے لائے۔ لیکن کیونکہ ہم ایک آرگنائزیشن ہے، ایک آرگنائزیشن کی طرف سے ہم نے آپ سے جو بات رکھنی ہے تو وہ ہمیں ایک سوچ وچار اور اس کے بعد فیصلہ کر کے آپ کے سامنے وہ بات رکھنی تھی۔ اس طرح سے نہیں کر سکتے، انڈیویجولی میرا اور بھی اپینین کچھ اور سکتا ہے، لیکن ایک آرگنائزیشن کا کیا اپینین ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے۔ تو جس وقت یہ ہوا تو ہم لوگوں نے سب اپنے جنرل سیکرٹری صاحب ان کو کہا، پھر پریزیڈنٹ کو، پھر سب کو کٹھا، پھر ہم نے اپنے علماء حضرات سے مشورہ کیا، تو سب کو ملا کے یہی تھا کہ امن میں رہا جائے، ابھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے، سب سے پہلے جو ہے ایڈمنسٹریشن سے بات کی جائے۔ کیونکہ کل اگر ہم جو بات تھی، کل ہم نے ڈی سی صاحب کے آفس میں فون کیا تھا تو انفارچونیٹلی بات تھی وہ ایک کورٹ چل رہی تھی ان کی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ڈی سی صاحب اس وقت وہ ٹرانسفر ہو چکے تھے تو لہٰذا ان کے پاس کوئی ایسا اب تھا نہیں، تو نئے آئیں گے تو وہ دیکھیں گے۔ لیکن کل ہم جو ہے وہ ڈویژنل کمشنر صاحب سے ضرور بات کریں گے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس ایک اچھے انسان ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ ڈی سی جموں بھی رہے ہوئے ہیں، تو ہم ان سے بات کریں گے جب تک، کیونکہ نئے ڈی سی کو آنے میں اور ان کے جو ہے پرابلم ہو۔ لیکن جو ایڈمنسٹریشن کرے گی وہ تو کرے گی، لیکن ہمیں سب سے زیادہ پولیس کے ساتھ جو تھی وہ بات کرنی تھی۔ تو پھر جب ہم نے پولیس کے ساتھ بات کی تو کل دوپہر کے بعد جو ہے وہ شام کے ہوتے ہوتے ایک ایف آئی آر جو تھی وہ رجسٹرڈ پکا ڈنگا پولیس میں ہو گئی، اور انہوں نے اس کی ایف آئی آر کی ہمیں ایک ڈیٹیل سینڈ جو تھی وہ کر دی۔ اور پھر اس کے بعد شام ہوتے رات ہوتے انہوں نے ہمیں یہ انفارمیشن بھی دے دی کہ جی ہم نے ایک آدمی کو پکڑ لیا ہے۔ تو ایک طرح سے ہمارے لیے تھوڑا سا سکون ہو گیا کہ پولیس نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے، تو پولیس جو ہے وہ کام کر رہی ہے اس کے اوپر۔ لیکن کیونکہ یہ مسئلہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی گالی کا نہیں ہے، کسی نے اینٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ کمیونٹی کو ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے، تو کیونکہ یہ بڑا سنسیئر میٹر ہے تو اس کو لہٰذا ہمیں جو ہے ہائی آفیسرس سے بات کرنی پڑے۔ تو ہم نے جو بات کی ہوئی ہے ان کے طرف سے یہ ہے کہ منڈے تک آپ دیکھیے کہ موسٹلی ہم لوگوں کو پکڑ لیں گے یا وہ ہو جائے گا۔ اور کیونکہ ہم نے کمیونٹی میں بھی جو بات کی ہے اس میں یہی رکھا ہے کہ ہم جو ہے منڈے شام تک ہم ویٹ کریں گے، ایک میٹنگ ہوگی، اور کیونکہ اس وقت کمیونٹی کی طرف سے بہت زیادہ پریشر یہ ہے کہ سڑک پہ نکلا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ اب اس کا جواب تو ہم تو اسی طرح سے دے سکتے ہیں کہ پیسفل کوئی پروٹیسٹ کیا جائے، تو کیونکہ ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو شرارتی ہے کہ کسی بھی ریلیجس کے خلاف بول دیں گے، جو بھی آئے گا منہ میں بکواس کر دیا یا کچھ بھی کر دیں گے، ایسا تو ہم نہیں کریں گے۔ کیونکہ ہمارا دائرہ کار جو ہے اور ہماری جو آرگنائزیشن ہے یہ ساری نان مسلم جو آرگنائزیشنز ہیں،
جتنے بھی وہ ان کے ساتھ ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ ہماری سپورٹ پہ آتے ہیں، ہم ان کی سپورٹ پہ آتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ اس وقت ہماری سپورٹ پہ کھڑے ہیں، سوائے 2-4 آرگنائزیشنوں کو چھوڑ کے جو کہ کرمنل لائنز پہ چلتی ہیں، ان کو چھوڑ کے باقی سب جو ہیں وہ ہمارے ہی سائڈ پہ کھڑے ہیں. تو لہٰذا ہم کوئی ایسا ایکشن نہیں کرنا چاہتے تھے خاص جموں میں جس سے حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جاتے. تو ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ حالات کو کنٹرول کرتے. تو لہٰذا ہم نے یہی ایک ڈیسیژن لیا کہ ہم منڈے شام تک جو ہے وہ ویٹ کریں گے، منڈے شام کو ہم میٹنگ کریں گے، اور اس میں جو فیصلہ اس کے اوپر آئے گا وہ ہم آپ کو میڈیا کو بتائیں گے. میں آپ کے تھرو، کیونکہ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں کافی ہے، تو میں اپنی مسلم کمیونٹی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں بڑا ہونے کے ناطے ان سے وہ کہ وہ صبر میں رہیں، تھوڑا سا انتظار کریں، پینکی نہ ہو. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا آج کون سا زمانہ ہے، ڈرنا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی ہماری طرف سے ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے کہ ان کو بھی یہ مل جائے کہ ان کی طرف سے جناب یہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اور انشاءاللہ اگر نہیں پولیس کچھ کرتی ہے، اگر ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نہیں بند کرتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کار کا نمبر بتا دیا، بندے کی آواز میں پہچان سکتا ہوں، ایک عام آدمی پہچان رہا ہے کہ یہ کون بول رہا ہے کہ چلو چلو کوئی نہیں. تو اگر اس کو تو پولیس کو پہچاننے میں تو دیر نہیں لگنی چاہیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کو بھی پبلک سیفٹی ایکٹ لگے، کیونکہ وہ اس کے بینر کے نیچے نکلا ہے. کون ہے؟ میں رکیش بجرنگی، جی. ان کی آواز سامنے ہے، وہ بول رہے ہیں نا چلو. تو ہم اس کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ پبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے وہ اس پہ بھی لگے، اور جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی کم سے کم بھی 2 سال کے لیے وہ پیچھے جائیں، وہ اسی طرح سے جائیں جس طرح سے ملیٹنٹوں کے اگینسٹ جاتا ہے، اینٹی سوشل ایلیمنٹس کے خلاف جا رہا ہے، جو ڈرگس کے لوگوں کے خلاف جا رہا ہے. اور یہ جو لوگ ماحول خراب کر رہے ہیں، جو ایکٹ ان کے خلاف لگ رہا ہے وہی ایکٹ ان کے خلاف بھی لگے، تاکہ جموں کا امن جو ہے وہ برقرار رہے. اگر وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارا کوئی آگے کوئی پھر فردر پروگرام نہیں رہے گا. اگر نہیں ایسا ہوتا تو پھر شاید ہمیں کوئی جو فیصلہ ہوگا سڑکوں پہ آنے کا یا پروٹیسٹ کرنے کا، وہ ہم سوموار کو آپ لوگ کو بتائیں گے. ظہور سر، ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی جو کہ ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم شرمسار ہیں، ہندو ہیں، ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے دیکھنے کو مل رہی ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو جس میں وہ یووا پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور بچپن سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا، اسکولس میں ہوتے ہیں، اکٹھے پڑھتے ہیں، چاہے کسی بھی کمیونٹی کی بات کر لی جائے، بڑے ہو جاتے ہیں. تو کون لوگ جو ہیں کیوں وہ ہیں اس کے پیچھے، کیوں چاہتے ہیں کہ مطلب آپسی تال میل جو ہے خراب کریں، اس طرح کا زہر جو ہے یواؤں کے ذہنوں میں بھر دیں؟ دیکھیے اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے، ماحول یہ ایسا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نو میں وہ جو ہریانہ میں جو ہوا آپ کے سامنے ہے، ویڈیوز آپ کے سامنے ہے، کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو یہ ایک فرقہ ایک ایسا نکل آیا ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے لوگوں میں ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے، لیکن ہمارے میں یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر ایک دم بین کر دیتی ہے، اور گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے جس کے لیے لیتی ہے، اور لوگوں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کو وہ لگا. لیکن انفارچونیٹ بات ہے کہ ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. جس وقت ہم کئی سوسائٹی میں دیکھیے یہ کہاں سے پنپتا ہے، میں آپ کو بیس جو ہے مان بے، ہم اب 10-12 لوگ شام کو اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہر کہیں پہ کوئی لوگ بیٹھتے ہیں، تو وہاں سے جو بات نکلتی ہے وہ ینگ جنریشن کے دماغوں کو اثر کرتی ہے. اگر آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں، وہاں اچھے سوسائٹی میں بیٹھے ہیں، تو وہ اچھی باتیں ہی کریں گے. میں آپ کو دیکھیے جموں کا جو کلچر ہے نا، جموں کا جو ڈوگرا کلچر ہے، ہم جموں کے لوگوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم جموں سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارا فور فادر پتہ نہیں کہاں سے، ہم جموں سے ہیں سارے لوگ. تو ہمارا جو کلچر ہے جموں کا، تو یہ مکس کلچر ہے، ہندو مسلم سکھ اور عیسائیوں کا ایک مکس کلچر ہے. موسٹلی مسلمان اور ہندو کا بہت زیادہ مکس کلچر ہے، اور اس میں ہمارے رشتے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ توڑے نہیں جا سکتے. اس لیے وہ لوگ شرمندہ ہیں جن کو احساس ہے کہ یہ غلط ہے. اور
8% लोग जो होंगे हमारे हिंदू भाई, वो इस बात के अगेंस्ट होंगे। और मैं आपको यकीन करता हूँ अगर हम सड़क पे निकलेंगे इस बात के खिलाफ कि ये इनको PSA लगे, तो उनमें से 95 लोग वो होंगे ये सड़कों पे हमारे साथ जो दूसरी कम्युनिटी से तलक रखते होंगे। हम शायद उसमें से 5 ही मुसलमान हों, लेकिन 15 जो हैं वो हमारे नॉन मुस्लिम लोग होंगे जो ये चाहेंगे कि इनको साथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की बात होती है, सर्वाइवल की। आज देखिए वक्त कैसा चल रहा है, आज सर्वाइवल की बात हो रही है, हम बच्चों की पढ़ाई की बात हो रही है, आज खाने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो गरीब लोग हैं तो उनको तो अगर ऐसे हालात बना दिए गए कि अगर यहाँ भी हड़तालें और यहाँ भी झगड़े फसाद हो गए, तो फिर कौन सी जगह सेफ रही कि लोग इंसान कहाँ जाके तो सेफ रहेगा। लेकिन ये इसको जम्मू को मंदिरों का शहर कहें, अब मस्जिदें भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी हैं, तो इनका एक तालमेल है आपस में। हम हर इंसान बगैर डर खौफ के, हमारे दोस्त हैं वो मस्जिदों में आते हैं। ईद वाले दिन आपने देखा कि कितने लोग थे। वो अभी जन्माष्टमी आएगी, अभी आने वाली है, आप उस दिन देखिएगा कि शहीदी चौक से लेके कनक मंडी तक पूरा मुस्लिम समाज खड़ा होता है पूरी यात्रा का वेलकम करने के लिए। और उस दिन आपको शहर में फूल नहीं मिलते, इस वजह से कि सारे फूल जो है वो मुसलमान ने खरीद लिए होते हैं कि यात्रा के लिए, कि इन लोगों ने आना, उनका वेलकम करने के लिए, जिसका मैसेज सारी दुनिया में जाता है कि ये है जम्मू का फेबर और ये है जम्मू के लोग। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ये चाहते हैं कि यहाँ भी वही यूपी वाला हिसाब हो जाए, वही हो जाए कि लोगों का वही हो जाए। तो लेकिन हमें उम्मीद है कि लोग बहुत समझदार हैं जम्मू के। तो आपने पूछा कि ये कहाँ से आता है, तो ये जिस वक्त सोसाइटी में चंद गंदे लोग बैठते हैं, तो वो यूथ उनके पास जिस वक्त बैठता है, तो वो जो बात कहते हैं कि यूथ क्योंकि जल्दी अट्रैक्ट होता है, वो बात को कि वो आगे पीछे की बात नहीं समझता, वो कहता है कि यही सच कह रहा है। इसी तरह से जब भी हमारे कहीं कोई ऐसी जगह होती है, कोई ऐसा मौलवी या कोई ऐसा लीडर कोई 4 लोगों के बीच में बैठ के कोई ऐसी बात कहता है यूथ को, तो यूथ जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो कहता है कि यही ठीक कह रहा है। तो लिहाजा वो उसके जहन में वो है, लेकिन वो पढ़ते नहीं है कि भाई हमारा रिलीजियस क्या कहता है, तो कि ये हमारा मज़हब क्या कहता है, ये पढ़ते नहीं है। फिर वो उसकी बात को फॉलो करते हैं, जिससे ऐसे लोग जो हैं वो सोसाइटी में पैदा होते हैं और जो फसाद पैदा करते हैं। चलिए, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए। तारिक साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तारिक साहब, किस तरह देखते हैं आप जिस तरह से वहाँ पे उस वीडियो में जो है नारे लगाए जा रहे हैं कि जब मुल्ला काटे जाएंगे तो राम राम चलाएंगे, आप एक कारी हैं, किस तरह देखते हैं? देखें जी, ये एक बदकिस्मती है जो इस किस्म के नारे लगाए जा रहे हैं। असल में इसकी 2 वजह होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि कहीं पे अमन हो, शांति हो, तो उसको माहौल को ख़राब करने के लिए भी ऐसे स्लोगन लगाए जाते हैं। और एक आजकल और भी एक बड़ी वजह हो गई है कि अपने आप को सस्ती शोहरत के लिए, जिसको कोई ना जानता हो, कहीं से कोई अहमियत ना मिलती हो, तो ऐसी बात कह के वो सस्ती शोहरत के लिए भी ऐसे लोग करते हैं। लेकिन ऐसी सस्ती शोहरत वाले या अमन को ख़राब करने वाले जो भी लोग हों, जिस भी तबके से हों, हम तो यही अपील करेंगे ख़ास कर JNK एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ऐसे लोगों के पे लगाम कसे। जैसे इससे पहले वाक़यात छोटे मोटे जब भी कभी हुए हैं, जम्मू की इंतज़ामिया का अच्छा रोल रहा है हमेशा से। हम अभी भी यही उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से वो अच्छा रोल प्ले करते हुए उनके ऊपर एक्शन करेंगे, यही हमारी डिमांड रहेगी। और ऐसी बातों पे आवाम से भी यही अपील करेंगे कि इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। ये कुछ चंद लोग होते हैं सस्ती शोहरत के लिए या अपना नाम चमकाने के लिए, किसी तरीके से मीडिया में छाने के लिए ऐसी बातें कर लेते हैं। असल में सभी को पता है कि ऐसे कहने से क्या होता है, या कौन डरने वाला है, या किसको कह रहे हैं। ये सस्ती शोहरत के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए इसमें कोई घबराने की या कोई पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अपनी ज़िंदगी अमन अमान के साथ गुज़र रही है, आप मस्त रहें, काटें, सब्र से काम करें, अपने काम से काम रखें, मेहनत करें, कमाएं, अपने घर को चलाएं। जिस तरह से ये ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उस तरफ ध्यान रखें, सब्र और तहम्मुल के साथ अपने काम में लगे रहें, इन शोशों की तरफ ध्यान ना दें।
طارق صاحب، بہت سارے آرگنائزیشن ایسے ہیں اور لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ آرگنائزیشن ہیں، کچھ گٹ ہیں جو کمیونٹیز ہیں ان کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنے کی جو ہے چاہ رکھتی ہیں. کس طرح؟ دیکھیں ایسے جھوٹ بھی اصل میں کیا ہے کہ جب بڑے بڑے جھوٹ مثلا ہم جموں کی بات کریں، یہاں ہم پچھلے تقریباً میں خود 20 سال سے سال میں ایک آدھ بار ڈبکم صاحب جو ہیں وہ تمام کمیونٹیز کے، تمام مذاہب کے گروؤں کو، کمیونٹیز کے بڑے لوگوں کو بٹھا کے، اور خاص کر جب ایسے واقعات ہوتے ہیں اس وقت وہ بٹھاتے ہیں، ساتھ میں ہوتے ہیں، تو وہاں سے ایک جب اچھا میسج آتا ہے. اور وہ لوگ، کچھ لوگ اصل میں دیکھتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے یہ پرانے بوڑھے اور پرانی کمیونٹی کے لوگ اور آرگنائزیشن والے بیٹھے ہیں، یہاں تو ہوتا ہی کچھ نہیں. تو اس میں سے چند لوگ یہ چھوکرے شاکرے نکل کے آتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کسی طریقے سے ہمارا بھی نام آئے، ہم بھی لیڈر بنیں، ہم بھی کچھ کریں، تو ایسے شو سے چھوڑتے ہیں تاکہ ان کا بھی کچھ کہیں نام چل جائے. تو یہ سستی شہرت کے لیے ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں، چھچورا پن ہے. اس میں سنجیدہ، میں کہتا ہوں سنجیدہ اگر آرگنائزیشن ہوگی، اس میں جتنا مرضی کوئی پڑھا لکھا ہوگا وہ ایسی بات نہیں کہے گا، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہو. چلیے، شکریہ سر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. شکریہ. تو ہمارے ساتھ یہاں پہ جنرل سیکریٹری دین محمد جی بھی موجود ہیں. سر، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اسے، کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ظہور صاحب نے پوری ڈیٹیل اس میں جو بھی ہمارا آرگنائزیشنل ریئیکشن ہوگا اس بارے میں انہوں نے ساری تفصیلاً آپ کو بتایا ہے، اور قاری صاحب نے بھی اس پر نظر ڈالی ہے. مگر ہمیں بھی، میں ایز اے جنرل سیکرٹری بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم اتنی دیر سے یہاں رہ رہے ہیں، اتنی ملیٹنسی دیکھی، اتنا برے حالات دیکھے، مگر کمیونل ٹینشن باقاعدہ ہوئی، پرویل کی. مگر میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے ہندو برادری کو، جموں کے خاص ڈوگرا جتنا بھی ہے، انہوں نے ڈوگرا کلچر کا بہت بڑا رکھا، اس کا درجہ بلند رکھا، اپنا جھنڈا بلند رکھا کہ جو کمیونل ہارمونی ہمارے یہاں ہے. وہ جب پنڈت آئے تھے تب بھی ہم نے دیکھا، جب کشمیر میں ملیٹنسی میں ایکٹر ہوئے تب بھی جموں میں کبھی کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی نے کسی کو تماچا تک لگایا ہو، بلکہ ہم ساری آرگنائزیشن ہمارے تالاب کھٹیکا میں آ کے کھڑی ہوتی رہی، ہمارے ساتھ کھڑی ہو. بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج بھی ماحول ویسا ہی ہے. یہ چند گنڈا عنصر، یہ جو چیپ پاپولیرٹی کے لیے ایسا کرنے والے ہیں، یہ ان کا کارکردگی ہے. مگر ایٹ دی سیم ٹائم اس کا جو ریئیکشن جاتا ہے، اب جہاں بھی ہمارے مسلمان آباد ہیں، جموں ڈسٹرکٹ کی میں بات کرتا ہوں، تھوڑا بہت وہ انسکیئرڈ تو فیل کرتے ہی ہیں. ان کو اپنی یہ ہو جاتا ہے کہ ہم شاید ہمیں کوئی نہ کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ جلوس میں ایسے نعرے لگائے گئے ہیں، کاٹ دیں گے، ملا کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہریانہ میں ہوا، وہاں بھی آپ نے دیکھا، یو پی میں ہوا، وہاں بھی دیکھا، ایڈمنسٹریشن کنٹرول کرتی ہے. یہاں بھی ہمیں یقین ہے کہ ایڈمنسٹریشن کنٹرول کرے گی. مگر اس آرگنائزیشن کا یہ پہلا واقعہ نہیں، بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں. جیسے ظہور صاحب نے پہلے بھی کہا، یہ ترشول لے کے، یہ لے کے ڈرانے دھمکانے کی کرتے ہیں، چیپ پاپولرٹی کے لیے، اپنے یہ میڈیا تھوڑا بہت بلا کے ان کے یہ کرتے ہیں تو اپنی مشہوری کے لیے. مگر اس دفعہ جو انہوں نے یہ کیا ہے، یہ اس کو لائٹلی نہ لے ایڈمنسٹریشن. ہریانہ کے واقعات انہی کے، اسی جیسی پارٹی کے ہوئے ہیں. یہاں اگر کوئی کمیونل ٹینشن یا اس قسم کا ایک بھی واقعہ ہو جاتا ہے، پھر ایڈمنسٹریشن کو یہ انکنٹرولڈ ہو جائے گا. اس سے بہتر، اس سے پہلے کے حالات خراب ہو جائیں. اور ہمیں پوری امید ہے اپنی پولیس سے، ایڈمنسٹریشن سے، کہ وہ کنٹرول کریں گے. مگر ہماری ایز اے جنرل سیکرٹری، میں مسلم یونائٹڈ فورم کا یہ استدعا ہوگی، جہاں ہم اپنی کمیونٹی کو صبر و تحمل کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہاں ایڈمنسٹریشن سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو کم از کم ایسا کرو کہ جب آپ مسلم کمیونٹی جہاں انوالو ہوتی ہے، فوراً پی ایس اے لگتا ہے، گنڈا گردی ہے، ڈرگ کا پی ایس اے لگا رہے ہیں. اس سے بڑی پرووکیشن والا سٹیٹمنٹ کوئی نہ آیا ہے ابھی. فیوچر میں اگر یہ ہوگا تو کہیں ایسا سٹیٹمنٹ یہ دوبارہ نہ دے دیں.
PSA के कम इसको कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, कम अज़ कम। देखो PSA कोई पनिशमेंट नहीं है, ये ट्रैंक्विलिटी और मेंटेनेंस ऑफ कम्युनल हार्मनी के लिए एक एक्ट में रखा गया है। मैं खुद हाई कोर्ट से रहा हूँ, तो अगर आपने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस के लिए PSA लगाते हैं तो इन पर भी लगाएं ना। इनको भी जैसे मेरे चेयरमैन साहब ने कहा है कि कम से कम ये 2-2 साल के अंदर जाएंगे, एक मिसाल बनेगी तो ये आइंदा एनकरेज नहीं होंगे। तो मेरी यही इल्तिजा है एडमिनिस्ट्रेशन से कि फ़ौरन एक्शन लिया जाए, और जो भी इसमें तो कुछ लेना ही नहीं है, सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है, इसमें गाड़ी का नंबर है, बंदे वो हैं, सब कुछ। अरेस्ट करने में क्यों लातो लाल किया जा रहा है? तो हमें उम्मीद है कि फ़ौरन अरेस्ट होंगे, और हमारी ये जो है, जो हमें ठेस पहुंची है, उसको भी हमें थोड़ी तशफ़ी होगी, और आइंदा के लिए ऐसी जो पार्टीज़ हैं और भी कोई, वो एनकरेज नहीं होंगी। शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के चेयरमैन ज़हूर शेख जी, जनरल सेक्रेटरी दीन मोहम्मद जी और कारी साहब। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और देखते रहें अवामी लहर न्यूज़।